السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ عالمی شخصیات کی جانب سے بیجنگ سرمائی اولمپکس کے انعقاد کی تحسین۔ چین عالمی سطح پر ویکسین کی منصفانہ تقسیم کو فروغ دینے کے لیے کوشاں۔ چین کی امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان جوہری آبدوز تعاون پر کڑی تنقید۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس کے انعقاد نے چین میں برفانی کھیلوں کی تیز رفتار ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے، جس میں سنو موبائل، سلیجز اور سٹیل فریم سنو موبائل شامل ہیں۔ 10 فروری کو بین الاقوامی سنو موبائل فیڈریشن اور لوج فیڈریشن کے صدور نے چائنا میڈیا گروپ کو انٹرویو دیتے ہوئے متعلقہ وینیوز کی تعمیر، ٹیلنٹ ٹریننگ اور ایونٹ کے انعقاد میں چین کی کوششوں کو سراہا۔ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے رکن اور بین الاقوامی سنو موبائل فیڈریشن کے صدر آیو فیرینی کے خیال میں سرمائی کھیلوں میں 300 ملین افراد کی شرکت مزید چینی ایتھلیٹس کو سنو موبائل اور سٹیل فریم سنو موبائل کھیلوں میں دنیا میں نمایاں مقام پر فائز کرے گی۔ انٹرنیشنل لوج فیڈریشن کے صدر ایناس فرگولیس نے کہا کہ چین نے گزشتہ 5 سالوں میں سلیڈنگ میں جو پیش رفت کی ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس کی کامیاب میزبانی پر بین الاقوامی سنو موبائل فیڈریشن اور انٹرنیشنل لوج فیڈریشن کے صدور نے اس بات کو تسلیم کیا کہ چین نے شاندار ایونٹس کا انعقاد کیا، عالمی معیار کی سہولیات فراہم کی اور نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ جنیوا میں چین کے مستقل نمائندے چھنشو نے 11 فروری کو گاوی الائنس کے CEO سیت بریکلے کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت چین ترقی پذیر ممالک کو کوویکس تعاون کے تحت $100 ملین کی ویکسین عطیہ کرے گا۔ اس وقت دنیا بھر میں وبا کا پھیلاؤ بدستور جاری ہے۔ وائرس کی نئی اقسام مسلسل ابھر رہی ہیں، جو تمام ممالک میں لوگوں کی زندگیوں، صحت اور تحفظ کو شدید خطرات سے دوچار کر رہی ہیں۔ ویکسین اس وبا کو شکست دینے کے لیے ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ تاحال چین نے دنیا کو ویکسین کی 2.1 بلین خوراکیں فراہم کی ہیں، جن میں 200 ملین سے زائد خوراکیں کوویکس منصوبے کے لیے بھی شامل ہیں۔ ابھی حال ہی میں چینی صدر شی جن پنگ نے اعلان کیا تھا کہ چین افریقی ممالک کو ویکسین کی مزید 1 ارب خوراکیں فراہم کرے گا، جن میں 600 ملین خوراکیں مفت امداد ہوں گی اور 150 ملین خوراکیں آسیان ممالک کو مفت فراہم کی جائیں گی۔ چین نے ترقی پذیر ممالک میں ویکسین کی رسائی اور استطاعت کو بہتر بنانے کے خاطر کوویکس کی حمایت کے لیے $100 ملین کا عطیہ کیا ہے۔ یہ چین کی جانب سے کثیر الجہتی کی حمایت، انسانی صحت کے ہم نصیب سماج کے تصور کو برقرار رکھنے اور عالمی امیونٹی گیپ کو ختم کرنے کے لیے ایک اہم اقدام ہے۔ چین متعلقہ فریقوں کے ساتھ تعاون کو مستحکم کرتا رہے گا اور دنیا بھر میں ویکسین کی منصفانہ تقسیم کو فروغ دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرے گا۔ رواں سال چائنا ایروسپیس کی جانب سے 50 سے زائد خلائی مشنز لانچ کرنے کی امید ہے۔ اس وقت لانگ مارچ نمبر 8 یایو 2 راکٹ پری لانچ آزمائش سے گزر رہا ہے۔ اس درمیانے سائز کے نئے کیریئر راکٹ کو فروری کے اواخر سے مارچ کے آغاز تک لانچ کر دیا جائے گا۔ اس مرتبہ بیک وقت 22 سیٹلائٹس لانچ کیے جائیں گے، جو چین میں بیک وقت سب سے زیادہ سیٹلائٹس لانچنگ کا نیا ریکارڈ ہوگا۔ ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی گروپ کے لانگ مارچ نمبر 8 لانچ وہیکل کے ڈپٹی چیف ڈیزائنر وو ایتھیان نے کہا کہ رواں سال چین 6 لانچ مشنز کے ذریعے اپنے خلائی اسٹیشن کی تعمیر مکمل کرے گا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان چاؤ لیجیان نے 11 تاریخ کو یومیہ میڈیا بریفنگ میں کہا کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا عالمی برادری کے تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے جوہری آبدوز تعاون کو آگے بڑھانے پر بضد ہیں، جس سے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاملات پر ان کے دوہرے معیار پوری طرح بے نقاب ہوئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ چین نے بارہا امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کی سہ افریقی سیکیورٹی پارٹنرشپ کے تحت جوہری آبدوز تعاون کے اعلان پر شدید تشویش اور سخت مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ چین کا خیال ہے کہ یہ اقدام دانستہ علاقائی کشیدگی کو بڑھا رہا ہے، ہتھیاروں کی دوڑ کو ہوا دے رہا ہے، علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ اور جوہری عدم پھیلاؤ کی عالمی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔
امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان جوہری آبدوز تعاون کے لیے وسیع پیمانے پر جوہری مواد کی منتقلی کی ضرورت ہے، لیکن موجودہ حفاظتی نظام اس کی مؤثر نگرانی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے تینوں ممالک کے اس اقدام سے جوہری پھیلاؤ کا بہت بڑا خطرہ پیدا ہوگا۔ ترجمان نے بتایا کہ چین کی تجویز پر عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے نومبر 2021 میں ہونے والے اجلاس کے سرکاری ایجنڈے میں تینوں ممالک کے درمیان جوہری آبدوز تعاون سے متعلق امور کو شامل کیا، جو اکثریت کے مشترکہ خدشات کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین تینوں ممالک پر زور دیتا ہے کہ وہ عالمی برادری کے خدشات سے ذمہ دارانہ طور پر نمٹیں، متعلقہ غلط فیصلوں کو منسوخ کریں اور ٹھوس اقدامات کے ساتھ عدم پھیلاؤ کی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ روسی میڈیا رشیا ٹوڈے کے مطابق امریکی میڈیا واشنگٹن پوسٹ نے رواں ہفتے کے آغاز میں افغانستان سے فوج کے انخلاء سے متعلق امریکی محکمہ دفاع کی مفصل رپورٹ حاصل کی ہے۔ 2000 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں اس وقت افغانستان میں انخلاء کی سرگرمیوں کے ذمہ دار فوجی اہلکاروں نے امریکی حکومت پر مسلسل مداخلت کا الزام عائد کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے انتہائی لازمی امور نمٹانے سے قاصر رہے۔ ریئر ایڈمرل پیٹر ویسلے نے بتایا کہ وائٹ ہاؤس کے تقریباً ہر اہلکار نے ہر روز نئے مطالبات کیے۔ نہ صرف بائیڈن جوڑے بلکہ امریکی کانگریس کے ارکان اور صحافیوں نے بھی اپنے لوگوں کے پہلے انخلاء کے مطالبات کیے اور دباؤ ڈالا۔ اعلیٰ سطح سے سامنے آنے والے ایسے مطالبات کے باعث مواصلاتی صورتحال کشیدہ رہی اور انخلاء کے امور بھی افراتفری اور بدنظمی کا شکار رہے۔ ادھر بائیڈن انتظامیہ نے ناکام انخلاء کا الزام ٹرمپ انتظامیہ پر عائد کیا ہے۔ افغانستان میں امریکی افواج کے سابق کمانڈر اور فوجی مشیر میٹ گلے نے کہا کہ ہم جو کچھ سن رہے ہیں وہ الزام تراشی اور دوسروں پر الزام عائد کرنا ہے۔ روس کے وزیر دفاع شوگئی سرگی کوزوگیٹویچ نے 11 تاریخ کو ماسکو میں دورے پر آئے ہوئے برطانوی وزیر دفاع بین ویلز کے ساتھ مذاکرات کے دوران یورپ کی موجودہ عسکری اور سیاسی صورتحال نیز باہمی عسکری تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق شوئیگو نے کہا کہ یورپ میں عسکری اور سیاسی صورتحال دن بدن کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ مغربی ممالک یورپ میں کشیدگی کم کرنے اور یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے میں کردار ادا کریں گے۔ شوئیگو نے برطانیہ کی جانب سے یوکرین میں خصوصی افواج بھیجنے پر سوال اٹھایا اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ افغانستان میں مغربی ممالک کے چھوڑے گئے ہتھیار دہشت گرد استعمال کر سکتے ہیں۔ ویلز نے روس کے ساتھ کشیدگی میں کمی کی خاطر یوکرین، افغانستان، انسداد دہشت گردی اور دوسرے مشترکہ تشویش کے مسائل پر بات چیت پر آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ برطانیہ اور روس سفارتکاری اور اعتماد سازی کے اقدامات کے ذریعے دو طرفہ مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کریں گے۔ دریا اثنا روسی میڈیا کے مطابق مذاکرات کے دوران فری کین نے عسکری میدان میں باہمی روابط برقرار رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا تاکہ فوجی سرگرمیوں کے دوران غیر متوقع تنازعات کے خطرے کو روکا یا کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ فری کین وزرائے دفاع کے درمیان رابطہ جاری رکھنے کے لیے مفاہمت تک پہنچ چکے ہیں۔ 11 تاریخ کو کینیڈا میں اونٹاریو کی صوبائی حکومت نے ٹرک ڈرائیوروں کے احتجاج اور مظاہروں کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہنگامی صورتحال کے نفاذ کا اعلان کر دیا، جس کا معیشت پر برا اثر پڑا ہے۔ اونٹاریو کے پریمیئر ڈیگ فورڈ نے 11 تاریخ کو ایک میڈیا بریفنگ میں کہا کہ ٹرک ڈرائیوروں کے احتجاج اور مظاہروں کی وجہ سے اوٹاوا اور ونسر کی مسلسل ناکہ بندی کے جواب میں حکومت اہم بنیادی ڈھانچے سمیت گاڑیوں کی آمد و رفت میں حائل رکاوٹوں کو واضح طور پر دور کرنے کے لیے قانونی اقدامات کرے گی۔ یہ طرز عمل غیر قانونی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو تقریباً $79,000 تک جرمانہ اور 1 سال تک قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ حکومت عالمی سرحدی گزرگاہوں، اہم شاہراہوں، ہوائی اڈوں، بندرگاہوں، پلوں اور ریلوے سمیت دیگر بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گی۔ اطلاعات کے مطابق اونٹاریو میں کئی روز سے جاری ٹرک ڈرائیوروں کے احتجاج اور مظاہرے کا دائرہ کار پھیل رہا ہے۔ مستقبل قریب میں ٹورنٹو جیسے بڑے شہروں میں مزید احتجاجی مظاہرے متوقع ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔